السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ دیکھیے، بڑی اہم باتیں ہیں، بڑا اہم عنوان ہے، غور سے سنیے۔ ایک مسلمان کا جو ہمیشہ یہ عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر بیماری، تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی ہر مسلمان جو بھی کلمہ پڑھا اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو بھی ہمارے اوپر مصیبتیں، مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، ٹینشن جتنی بھی آتی ہیں وہ تمام کی تمام صرف اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ان مصیبتوں کا حل، ان پریشانیوں کا حل اور یہ بیماریوں کا حل اور صحت، خوشیاں، برکتیں، یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ مصیبتیں دینے والا بھی اللہ ہے، دور کرنے والا بھی اللہ ہے، بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہے اور بیماریوں کو شفا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو بہرحال ہر انسان کے ساتھ کچھ مصیبتیں، کچھ مشکلات، کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں ہمیشہ سے ہیں۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں آیا تو ہر انسان کے لیے الگ الگ مسائل اس دنیا میں اسے جھیلنا پڑتا ہے، جیسا کہ صحت کے مسائل ہے، گھر کے مسائل ہے، خاندانی مسائل ہے، ملک کے مسائل ہے، امت کے مسائل ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام مسائل کے حل کے لیے انسان جو بھی کوششیں کرتا ہے، ان کوششوں میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو رزق چاہیے تو محنت کرتا ہے، اچھی تعلیم کی کوشش کرتا ہے، اچھی پڑھائی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، صحت کے لیے بھی کھانے پینے تمام چیزوں میں احتیاط کرتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے انسان اپنی طرف سے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ان کوششوں اور ان محنتوں کے نتیجے میری خواہش کے مطابق ہونا یہ چاہتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بڑی غلطی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی یا ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکا جو کہ پڑھائی پڑھ رہے ہیں، کسی بھی کلاس میں ہو، تو وہ محنت کر رہے، دن رات محنت کر رہے۔ مثال کے طور پر آج خاص طور سے عورتوں کو ٹیچر بننے کا بہت بڑا ایک خواہش ہے، بڑی خواہش ہے۔ زیادہ تر بھائی کوئی دوسرا جاب تو نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹیچر ہی صحیح، گورنمنٹ جاب اگر مل جائے تو بہتر ہے۔ اس کے لیے کئی لوگ بہت محنت کرتے، بہت پڑھتے، دن رات محنت کرتے۔ اب جو رزلٹ آنے والا ہے، جو نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کو اچھے مارکس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ بھی انسان یہی سوچتا ہے، وہ عورت، وہ پڑھنے والی لڑکی یہی سوچتی ہے کہ رزلٹ بھی میری خواہش کے مطابق آئے۔ یہ غلط ہے۔ میں نے کوشش کی اور نتیجہ بھی میرے کوشش کے مطابق ہی ہونا، یہ آپ ہر عمل پہ اپلائی کر کے دیکھ لو، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو۔ ہم کسی بیماری کے لیے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، دواخانے میں چلے گئے، جانے کے بعد ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو رزلٹ ہماری خواہش کے مطابق ہونا۔
یعنی مکمل ہمارے ابا ہے، اگر ان کو کوئی بیماری لگ چکی ہے، ان کو ہم ہاسپٹل میں شریک کریں، ہم لاکھوں روپے خرچ کریں گے، لیکن ابا صحت مند بن کے پوری بیماری ان کی شفا ہو کے وہ باہر آ جانا، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ خواہش ہونا غلط نہیں ہے، لیکن اب ہمارا عقیدہ ہی یہ بن جائے خواہش کے مطابق ہی اب ہمارا رزلٹ آنا، بس کیونکہ ہم نے کوشش کی، ہم محنت کیے، نتیجے بھی رزلٹ بھی ہمارے خواہش کے مطابق ہی آنا، اور اگر نہیں آئے تو پھر ہم ٹوٹ جائیں گے، اگر نہیں آئے تو پھر رو پڑیں گے، نہیں آئے تو پھر خود کا نقصان کر لیں گے، دوسروں کا نقصان کر لیں گے، یہ کیسے ہوا، ایسے کیسے ہوا، ہم تو اتنا کوشش کرے، اتنی محنت کرے، یہ کرے وہ کرے، پھر بھی ہم جیسا سمجھے ویسا نہیں ہوا، یہ سوچ کے پھر رونا دھونا کرنا، لعن طعن کرنا، ناشکری کرنا، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جو آج ہو رہے ہیں، وہ آخر میں گنا ہوں گا۔ اس طرح کرنا یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کا طریقہ کیا ہوگا، ایک سچے مسلمان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ محنت ہم بھرپور کریں گے، کوشش ہم بھرپور کریں گے، لیکن رزلٹ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کوشش کریں گے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم ہماری بچی کے لیے پورا ڈھونڈ کے، تحقیق کر کے، پوچھ کے، کر کے ہی ہم اچھے جگہ رشتہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں برا نکل جائے۔ ہم نے تو کوشش کر لی، لیکن اب ہم اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں۔ مومن کیا سوچتا؟ نہیں، ہم ہماری کوشش کر لیے، ہم ہماری تحقیق کر لیے، بعد میں ہماری بچی کی تقدیر میں جو تھا اسے وہ مل گیا۔ ہم محنت کر لیے، پڑھائی میں رزلٹ جو چاہے وہ نہیں آیا، جاب جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں آیا، لیکن ہماری کوشش تھی، اللہ کی مرضی وہی تھی جو ہم کو مل گیا، بس۔ پھر اس کے بعد اور کوشش کریں گے، اس کے بعد اور محنت کریں گے، لیکن ایک مرتبہ فیل ہو جانے سے اب ہمارا یہ اگر عقیدہ بن جائے کہ ہم کوشش کریں تو نتیجے بھی پورے ہمارے خواہش کے مطابق ہی آنا، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ پہلی چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز اچھی طرح یاد رکھ لو۔ آج ہمارے تمام پریشانیاں، غم، تکلیفیں، رونا دھونا، ان تمام بے سکونی، بے چینی، ان تمام چیزوں کا ایک واحد جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواہش کے مطابق نتیجے ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں سمجھتے اس وقت کہ ہم کوشش تو کر لیے لیکن اللہ تقدیر میں جو لکھا وہ ہم کو مل گیا۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے خواہش کے مطابق آنا، اگر نہیں آیا تو پھر خودکشی کر کے مر گیا، لیکن دوسری طرف ایک مومن ہے، میں تو کوشش کر لیا، اس کے بعد اللہ نے جو چاہا وہ مجھے دے دیا، الحمدللہ، کوئی بات نہیں، پھر کوشش کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا، پھر محنت کروں گا، پھر اچھی سوچ رکھوں گا۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے انسان وسائل بھی اختیار کرتا ہے۔ وسائل کا مطلب چیزوں کا، یعنی کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے ملتے ہیں، کیا کام کرنے سے ہمارا کام بن جاتا ہے، کیا محنت کرنے سے، کس سے ملنے سے، کیا سوچ رکھنے سے ہمارا پرابلم ختم ہوتا ہے۔ اس طرح ہم وسائل بھی اختیار کرتے ہیں، اور ضروری بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا صرف چیزیں ان کے مسائل کا حل بن جاتی ہیں؟ ایک چیز ہے، جیسا کہ آپ سوچتے ہیں نا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل پیسہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہو گئی ہے، آج کئی لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل پاور ہے، کوئی MLA کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو بس ہمارا کام بن جائے گا۔ تو کیا یہ چیز، یہ جو پاور، یہ جو تعلقات ہے ہمارے ہر کام کو بنا سکتی ہیں؟ نہیں بنا سکتی۔ جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر پرابلم ختم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ جتنے دن ہمارا ایک پارٹی کے MLA کے ساتھ تعلق تھا، ہم جو چاہے کام بنا لیے، لیکن جب وہ پارٹی ہار گئی یا وہ MLA ہار گیا یا پھر وہ مر گیا تو اس کے بعد ہمارے پرابلم کا حل کون نکالے گا؟ چیزوں پر بھروسہ، پیسہ ہے بھائی کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایک دن پیسہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پرابلم نہیں۔ تو اس لیے دیکھیے، چیزوں کو اختیار کرنا، مسائل کے حل کے لیے وسائل کو اختیار کرنا جائز ہے، لیکن مکمل اسی پر بھروسہ کر کے رہ جانا یہ غلط ہے، کیونکہ اصل میں ان تمام مسائل میں اسے ٹوٹنے سے، نقصان ہونے سے یا نقصان کرنے سے بچا کے رکھنے والی چیز کوئی ہے تو وہ چیز نہیں ہے، وہ ایک اندر کی طاقت ہے۔ وہ اندر کی طاقت ہی ہے جو ہمت جسے کہتے ہیں، حوصلہ جسے کہتے ہیں۔
تو ہمیشہ انسان کی لوگوں کے اوپر چیزوں کے اوپر ہی بھروسہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ انسان کو ٹوٹنے اور نقصان سے بچانے والی چیز جو ہے ہمت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو ہمت ہے، وہ جو حوصلہ ہے، وہ کہاں سے آتا؟ وہ ہمت اللہ پہ بھروسہ رکھنے سے آتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنے سے ہمت آتی۔ چیزوں پہ بھروسہ رکھے تو چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اللہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اس لیے جب انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اس کی امید، اس کو ایک ہمت آتی ہے، اس ہمت کے ساتھ پھر وہ ایک حوصلے کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے مسائل کے حل کی طرف وہ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی سوچنے کی ہے، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، چیزوں پر ہی صرف بھروسہ ہو، اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا؟ دیکھیے، چیزیں ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی، چیز ہیں لیکن اندر ہمت نہیں ہے تو کام نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر تلوار ہے ہاتھ میں، لیکن تلوار پکڑنے کی ہمت نہیں ہے تو تلوار کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ہمت ہے کہاں سے آتی؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنے سے آتی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو کہ ہم ہمیشہ ہر مسئلے میں، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسئلہ کیسا بھی ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتا۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا وہ ہمت سے رہتا، وہ ٹوٹتا نہیں، وہ بکھرتا نہیں، وہ اپنا نقصان دوسروں کا نقصان نہیں کرتا۔ تو اللہ پہ بھروسہ ہمیشہ انسان کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال، اور یہی ہمت ہے جو انسان کو زندگی بھر چلا سکتی ہے، اور تو یہ ہمت ہم کو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ ہمارا ہمیشہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اللہ پہ جو بھروسہ ہے، توکل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، توکل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے معاملات اور مسائل اور ضروریات کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ کرے گا، یہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب اپنے معاملات، اپنے ضروریات اور اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ ہے نا بھائی، اللہ کر لے گا، اللہ میرے مسائل کا حل نکالے گا، اللہ میرے ضروریات پورا کرے گا۔ اس طرح اللہ کے حوالے کر کے اللہ کرے گا، یہ یقین رکھنا، اسے کہتے ہیں توکل۔ اب توکل کے تعلق سے کچھ قرآن میں آیتیں ہیں، دیکھیے، بڑی اہم چیز ہے، یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے مسلمان اس عقیدے پہ، یعنی اللہ پہ توکل نہیں رہنے کی وجہ سے بہت سارا اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ ایک تو ایمان بھی خراب، اور کیا ہے، انسانی زندگی میں جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 84، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ کیا بول رہے؟ اگر تم حقیقت میں مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو، اگر ایمان والے ہو حقیقت میں، تو پھر تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ پہ ایک مسلمان کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 23، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخری ٹکڑا اس آیت کا کیا بتا رہا؟ اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے مسلمان ہو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ان دونوں آیتوں سے بھی کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، سچے ایمان والے ہیں، حقیقت میں ہم کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمارا ایمان ہی یہ ہو کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ ہے، بس اللہ پر بھروسہ ہو ہمارا بھروسہ پیسوں پر، ہمارا بھروسہ چیزوں پر، ہمارا بھروسہ پیروں مریدوں پر، ہمارا بھروسہ درگاہوں پر، ہمارا بھروسہ تعویذوں پر، ہمارا بھروسہ جنوں پر، شیاطینوں پر، ہمارا بھروسہ ڈاکٹروں پر، کسی چیز پر نہیں، بھروسہ اللہ پر۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، میں انشاءاللہ آگے بھی سمجھاؤں گا، ہم وسائل اختیار کریں گے،
ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، لیکن بھروسہ اللہ پر. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر کی بات آئی، تو اب توکل کیسے کرنا؟ ڈاکٹر کے پاس جا رہے علاج کے لیے، دوائی لے رہے، تو ہمارا بھروسہ ڈاکٹر کے اوپر نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھائی ہماری بیماری ختم ہوگی، یہ دوا کھانے سے ہماری بیماری ختم نہیں. یہ دوا ہم استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا، اللہ ہماری بیماری کو شفا کر دیا. اللہ اس ڈاکٹر کو ذریعہ بنایا، ہماری بیماری کو شفا کر دیا. ہمارا عقیدہ اللہ پر، بھروسہ اللہ پر. پیسے مسائل کو حل کرتے ہیں لیکن پیسوں پر بھروسہ نہیں. اللہ مسائل کو ہر ایک حل کرے گا لیکن پیسہ ایک ذریعہ بنے گا. تو اس طرح ہمارا بھروسہ ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ تغابن آیت نمبر 13 میں کہتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے. دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، پہلے توحید بیان کیا اور اس کے بعد کہتا ہے مومن تو وہی ہے، اس کی توحید بھی صحیح نہیں ہوگی جس کا اللہ پر بھروسہ نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولا، لا الہ الا. پہلے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ پر ہی مسلمان کا بھروسہ ہو، تو توحید بھی ہماری مکمل نہیں ہوگی اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. تو چلیے اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہاں پر بھی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا. اچھا آخری اس آیت کا بھی آخری ٹکڑا یہی ہے، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے اللہ نے. یعنی مکے کے مشرک جو تھے اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ بھی، اسی لیے جب ان سے سوال ہوتا کہ آسمان و زمین کو کون پیدا کرے تو مکے کے مشرک بھی جواب دیتے کہ اللہ نے پیدا کیا. آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس نقصان سے یہ مجھے ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنے کا ارادہ کرے تو کیا اس مہربانی کو یہ لوگ روک سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، یہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نقصان کرے تم اس نقصان سے روک سکتے ہیں، یا اللہ میرے اوپر کوئی مہربانی کرے تو اس مہربانی سے یہ لوگ روک سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے ان مشرکوں سے سوال کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے. اے نبی آپ بول دو ان کو، یہ سوال کرنے کے بعد ان کو سمجھاؤ، دعوت دو اس طرح، اللہ اگر مجھے مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری دینا چاہے تو تم جن کو پکار رہے جتنے معبودوں کو، کیا وہ دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولا، قل حسبی اللہ. تو آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. تم جن کو پکار رہے جتنے معبود بنا کے رکھے، ہم ان پر توکل نہیں کریں گے، ان پر بھروسہ نہیں رکھیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس لیے میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے. سب سے بہتر کاموں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. کیا ہوا؟ وہ لوگ جب ان لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. کون؟ مکے کے مشرک جو ہے تمہارے خلاف. اے صحابہ کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، یعنی مکے کے مشرکین میں سے کچھ لوگ آ کے بتائے، منافقین میں سے کوئی آ کے بتائے کن کو؟ صحابہ کو. یہ جو مکے کے مشرک ہے تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہے، تمہارے کو مارنے کے لیے، تمہارے کو قتل کرنے کے لیے پوری پلاننگ کر رہے. یہ بات جب مومنوں کو، صحابہ کو بتایا گیا تو صحابہ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا. یعنی وہ لوگ سمجھے کہ شاید ڈر جاتے ہوں گے، یعنی تمہارے خلاف کوئی دشمن آ رہا بولے تو ہم کو کیا لگتا بھائی؟ ڈر لگتا. ہمارا دشمن ہمارے کو مارنے کی تیاری کر رہا، ڈر ہوتا. لیکن صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وہ ڈرے نہیں. اور اس کے بعد
وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے یہ بات سن کے کہ کافر تمہارے خلاف جنگ کے لیے آ رہے، یہ سننے کے بعد کہنے لگے قل وقالو حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ تو صحابہ کا بھی ایمان عقیدہ تھا دشمن بھی ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ پر بھروسہ تھا صحابہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بول رہا کہ آپ نرم دل ہے، اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، یعنی یہ جو صحابہ ہے تمہارے سے دور بھاگ جاتے اگر آپ بد زبان ہوتے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل ہے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سنو، آپ ان سے درگزر کریں، یہ جو صحابہ ہے ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو معاف کر دو۔ پھر اس کے بعد کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور ان کے لیے استغفار کریں، ان کو معاف بھی کرو، ان کے لیے استغفار بھی کرو، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو صحابہ سے مشورہ بھی کرو، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہوئے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کام کرنا ہے تو صحابہ سے مشورہ کرو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اب ہم کو بھی کوئی کام کرنا ہے، ہم بھی مشورہ کرتے نا گھر میں، چاہے وہ رشتے کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، گھر میں میاں بیوی ہے، بچے ہیں، بچے بڑے ہو گئے تو بچوں سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو کیا سمجھا؟ ہم مشورہ کریں نا، ہم پوچھیں نا، ہم اتنے لوگ مل کے کریں نا، اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوا تو اب لوگوں کو کوسنا، جھگڑے کرنا، تم کرنے سے جیسا ہوا، تم بولنے سے جیسا ہوا، تم مشورہ دینے سے جیسا ہوا، نہیں، مشورہ کرے، جو سمجھ میں آ گیا مشورہ طے پایا اس کے مطابق آپ عمل کرو، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ ہم اپنی کوشش کر لیے، ہم اپنا مشورہ کر لیے، اس کے بعد رزلٹ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس طرح ایک مومن کا، ایک مسلمان کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بڑی اہم آیت ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بولے تو کیا جی؟ اللہ کا ذکر کا مطلب اب وہ قرآن بھی ہو، ذکر بھی اس سے مراد ہے، یا اللہ کے بارے میں باتیں ہو، یا اللہ کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی تقریر ہو، کوئی بیان ہو، کچھ بھی سننے کے، اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی بھی اللہ کا ذکر آتا ہے تو سچے مومن ان کے دل کیا ہے؟ ان کے قلوب بولے تو دل، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں سننے کے بعد ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ قرآن سننے کے بعد ایمان میں زیادتی ہوتی اور ایمان زیادہ ہو جاتا، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ سچے ایمان والے تو وہ ہیں۔ اب اپنے آپ سے ہم سوال کرنے نا ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان بھی کیا ویسا ہی ہے؟ جب کبھی بھی ہم تقریر سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کہیں پر ہوتا ہے، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، یا ہم کو نیند آتی ہے نا؟ اور کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ یہ سچے ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بتایا۔ سچے ایمان والے اللہ کی بات سن کر ڈر جاتے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا۔ جتنی تقریریں سنتے، جتنا قرآن سنتے، اتنا ایمان تازہ ہوتا، اتنا نیکی کرنے کا جذبہ آتا، اتنا ہی گناہوں سے ڈر لگتا، گناہوں سے دور بھاگتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یہ دونوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک اور صفت بتایا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
سچے ایمان والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے کتنی بہترین آیتیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھا رہا. تو یاد رکھو اب سورہ ہود دیکھیں گے. سورہ ہود آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے. دیکھیے اصل میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو جو سمجھایا، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، صرف انسان ہی نہیں، جتنے جاندار ہیں ان کو کھلانے کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی. اب انسان کیا بولتا جب ہم کسی کو بولتے نا، کسی کو سمجھاتے ہیں نا، جیسا کہ اگر حرام کاروبار کے بارے میں، حرام کمائی کے بارے میں، سود کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم اگر کسی کو سمجھاتے ہیں تو کیا بولتے جی لوگ؟ کیا جی ہم اگر کچھ بھی کام نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ بیٹھے جگہ کھلاتا کی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کیا بولا؟ رزق کی ذمہ داری اللہ کی. ہمارے عقیدے اتنے کمزور، ہمارا ایمان اتنا کمزور. زیادہ بچے پیدا ہو گئے تو بھی کھلاتا کون؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. آج زیادہ بچے اسی لیے نہیں پیدا کریں گے کیونکہ کھلائیں گے کیسا، ان کو پالیں گے کیسا. یہاں تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ جتنے جاندار ہیں، تم تو انسان ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم کام کرنے سے، ہم محنت کرنے سے ہمارے بچے پل رہے ہیں، ہم کام کرنے سے ہمارے گھر میں رزق مل رہا ہے. لیکن جتنے جاندار اس دنیا میں پھیلے ہوئے، جتنے مخلوق ہیں، جتنے پرندے ہیں، ان کو کون کھلاتا ہے؟ اور یہ بات کہنا کام پہ نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا کیا، یہ کفر ہے. ہم اگر کام نہیں کریں گے تو اللہ کھلاتا کیا، یہ بولنا ہی کفر ہے. کیوں جی؟ آپ کبھی غور کرتے ہوں گے جو پرندے گھونسلے میں ہوتے ہیں، گھونسلے میں جو انڈے سے نکلے ہوئے ابھی چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے، کیا وہ کام پہ جاتے ہیں؟ تو کیا ان کا پیٹ نہیں بھرتا؟ اللہ تعالیٰ ان کا انتظام نہیں کرا رزق کا؟ اچھا دور کی بات ہے، یہ نہیں دیکھے ہوں گے، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے تو کیا کام پہ جاتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا؟ تو رزق دینا، پیٹ بھرنا، کھلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی. تو بھروسہ اللہ پہ رکھو. ہمارا ایمان جیسا رہتا اللہ تعالیٰ ویسے ہمارے راستے آسان کرتا. ہمارے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے کرتا. جی اگر ہمارا گمان ہی یہ ہو کہ فائنانس نہیں لیں گے تو کیسا گاڑی خریدیں گے، فائنانس نہیں لیں گے تو گھر کیسا بنائیں گے، ہم لون نہیں لیں گے تو گھر کیسا بنائیں گے، سود کی چٹھیاں نہیں ڈالیں گے تو گھر کیسا چلے گا، ہمارے مشکلوں میں، ہمارے پریشانیوں میں کون کام آئے گا، ہمارا بھروسہ ہی اگر سود پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی پر لگا دیتا. لیکن جب اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے رزق کا ویسا ہی انتظام کرتا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم اللہ پر توکل کرتے، جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی روزی دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. ابن ماجہ میں روایت ہے. بھروسہ ویسے کرو جیسے پرندے کرتے ہیں. صبح خالی پیٹ نکلے، کوئی بینک بیلنس نہیں ان کا، کوئی جمع کے نہیں رکھے، اللہ پہ بھروسہ کرے نکلے، شام کو واپس آئے تو پیٹ بھر کے آئے. ان کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، چوزے بھی ہیں، تو پھر پرندے لے کے آ کے ان کے بھی کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارا بھروسہ ہونا اللہ پر، لیکن کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی پرندے جیسا بھروسہ کرے نا بھائی ابھی ہم بھی ویسے ہی بھروسہ کریں گے اور خاموش بیٹھ جائیں گے گھر میں. اب اللہ تعالیٰ کھلاتا نا، اللہ پہ بھروسہ ہے میرے کو، اب میں کچھ بھی کام نہیں کرتا ہوں، گھر میں بیٹھتا ہوں. نہیں، پرندے گھر میں بیٹھ کے، گھونسلے میں بیٹھ کے بھروسہ نہیں کرتے. وہ گھر سے نکلتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پہ. تو تم بھی کام کے لیے گھر سے نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ پلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسا کہ ایک صحابی بھی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو اونٹ ہے اس اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ پہلے باندھو، اس اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. دیکھو باندھنا تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری. اس کے بعد پھر اس کو کھول کے کوئی چور آ کے لے جائے گا یا اونٹ خود کیا ہے کھینچ کے لے جائے گا، رسی توڑ کے لے جائے گا، کیا ہوگا
وہ اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن تمہارا کام پہلے وسائل اختیار کرنا، تمہارا کام پہلے کوشش کرنا۔ گھر اب اللہ تعالیٰ کھلانے کا کیا ہے بھائی، اگر گھر میں چوری نہیں ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بھی کر دیتے نا، بول کے گھر کھلا چھوڑ کے تو نہیں آتے نا، پہلے چوری نہیں ہونا بول کے لاک کرو گھر کو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر کے آؤ، اس کے بعد بھی اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہوا چوری ہونا ہے تو ہو جاتا، لیکن کھلا چھوڑنا نہیں۔ تو اسی طرح ہر معاملے میں تم پہلے کوشش کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا انتظام کر دے گا۔ لیکن بغیر کام کرے، بغیر محنت کرے، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں بولے تو نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیے بھروسے کے تعلق سے کچھ واقعات بھی دیکھیں گے ہم، کیسے، جیسا کہ بہت سارے واقعات ہم کو قرآن میں بھی ملتے ہیں اور حدیثوں میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اس پر کیسا بھروسہ تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، رات کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلائے، اور خود اسی رات کو نکلنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لیے سلائے، کچھ امانتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ یہودیوں کے، مشرکوں کے، جو مسلمان نہیں تھے ان کی بھی امانتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سچے تھے، امانت دار تھے، تو کئی لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی، کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول بولے اے علی، یہ جو چیز ہے فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، میں تو جاؤں گا لیکن میرے جانے کے بعد تم یہ امانتیں ان لوگوں کو پہنچا دینا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ یوں تھا کہ نکلنا تو ہے رات کو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دشمن تو ہے پیچھے، جو ہوگا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں نکلوں گا یہاں سے، نکل گئے اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ اب دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھروسہ دیکھو، جان کا خطرہ ہے، دشمن سب باہر ٹھہرے ہوئے ہیں تلوار لے کر، گھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ہی سمجھ کے کوئی آ کے تلوار کا وار کر دے، ختم ہو جائیں گے، وہیں پر قتل ہو جائیں گے، لیکن اللہ پہ بھروسہ، ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اے اللہ کے رسول آپ جائیے، میں آرام کر لوں گا۔ رات کو آرام سے سو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان کا خطرہ ہے پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ ہے اللہ پہ بھروسہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور غار سور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تھے نا، غار سور میں جب تھے تو مکے کے مشرک بھی آئے تھے، اس سور کے اوپر تک آئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی مکے کے مشرکوں کے پیر نظر آ رہے تھے نیچے سے دیکھے تو، اور بولے اے اللہ کے رسول دیکھو ہم تو یہاں اندر ہے، لیکن مکے کا مشرک جو آ چکا ہے ہم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اگر وہ صرف اپنے پیروں کی طرف ہی اگر دیکھ لے تو پھر ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں، اگر تم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کے مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا۔ کون سے دیس سے؟ دیس کا مطلب مکہ سے جب ان کافروں نے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون 2 میں سے دوسرا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہا کہ اے صحابہ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا، اگر تم اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کرتے تو یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ کب؟ غار سور میں جب 2 تھے، 2 میں سے یہ کہہ رہا تھا اب کیا ہوگا ہمارا، اگر مکے کا مشرک پیر کی طرف بھی دیکھ لے گا تو ہم کو دیکھ لے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ یہ کیسا بھروسہ دیکھیے، دشمن اتنا قریب پہنچ گیا، اس وقت بھی اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ ہم نہیں، 2 ہمارے ساتھ اللہ ہے، غم نہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، یہ انسان کو ایک اندر سے ہمت دلاتا ہے، ایک حوصلہ دلاتا ہے۔
کوئی نہیں ہے، پورے دروازے بند ہو چکے ہیں، پورے رشتہ دار منہ موڑ چکے ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا، لیکن ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ میرے ساتھ ہے، بس یہ انسان کو ہمت دلانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کے بعد اگر ہم لوگ واقعات دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر 100 اونٹ کا انعام بھی رکھا گیا تھا، جو بھی پکڑ کے لائے گا ان کے لیے 100 اونٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کے پھر جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو دشمن پیچھے پڑا تھا، غالباً اوکاشا تھے صحابی کا نام، وہ تو پیچھے دوڑتے دوڑتے آ گئے، ایک دم سواری کے قریب بھی آ گئے تھے۔ اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول آ گیا، دشمن آ گیا آ گیا، یہ بول رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھے، بولے کہ اے ابوبکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور بھروسے کے واقعات تو بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے، سورہ شورى آیت نمبر 62 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، 60 61 62 اگر ہم پڑھیں گے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ مطلب فرعون کے ظلم سے، اب وہ پورا واقعہ تو ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، فرعون کے دربار میں کیا کیا ہوا، وہاں کے جو جادوگر تھے وہ اسلام قبول کر لیے، تو پھر ان لوگوں کو لے کے ان لوگوں کو بھی قتل کرنے کی فرعون پلاننگ کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان کو لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، اب جیسے ہی نکلے فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون بھی لشکر لے کے پیچھے سے نکلا دوڑتے ہوئے، اب جاتے 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 سامنے سمندر، سامنے راستہ ہی نہیں ہے، سمندر ہے، پیچھے مڑ کے دیکھے تو فرعون آ رہا لشکر لے کے۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فرعون کی لشکر اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، اب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ہم پکڑ لیے گئے، اب تو مارے گئے، اب تو برباد ہو گئے اب ہم لوگ۔ حالانکہ آنکھوں کے سامنے اتنے معجزے دیکھ کے آئے تھے وہ، لیکن اب کیا بول رہے وہ، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا، اب کہاں جائیں گے ہم، اب تو ہم ختم ہو گئے۔ اس وقت فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال کلا، ہرگز نہیں، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو راستہ مجھے دکھائے گا۔ دیکھو ایسے حالات میں بھی ایک انسان کے لیے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی نا، سامنے سمندر پیچھے دشمن، اب کون سا راستہ بچا ہوا ہے، ایسے حالات میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ راستہ دکھائے گا، اور دکھایا بھی اللہ تعالیٰ، سمندر میں راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے اللہ پہ بھروسے کے واقعات۔ پھر اسی طرح خواتین میں سے ایک بڑا بہترین واقعہ ہے، وہ ہے حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ۔ خواتین کیسے اللہ پر بھروسہ کریں، جیسے حاجرہ کیا بولی تھی، ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے ایک وادی میں، اور تھوڑے کھجور کچھ تو بھی پانی کا انتظام تھوڑا بہت کر دیے، اور بغیر کچھ بات کرے ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے۔ حاجرہ نے پوچھا تھا کیا ہوا، مجھے اکیلے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ کچھ بھی نہیں بولنا، کوئی جواب نہیں دینا۔ پھر پوچھی کوئی جواب نہیں آیا، تو حاجرہ نے خود کہا تھا اگر یہ اللہ کا حکم ہے، حاجرہ نے سوال کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا صرف ہاں، تو فوراً کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہمارے خاص طور سے عورتوں میں تو اتنی عقیدے کی کمی، یہ جو بھروسے کی بات ہے، اللہ پہ بھروسے کی بات ہے، اتنی کمی ہے ہماری۔ ہم چیزوں پہ بھروسہ کر کے رکھے جی، اصل وسائل پہ بھروسہ کرے، سامنے جو چیزیں نظر آتی اس پہ ہمارا بھروسہ، یہ ختم ہو گئے تو کیسا، وہ چلے گئے تو کیسا، انہوں کیسا انہوں کیسا، اللہ رحم کرے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو سب سے زیادہ مسئلے یہ رہتے ہیں، اور خاص طور سے دو شادیاں والے تو مسئلے تو اتنے خطرناک رہتے، جتنے جھگڑے ہمارے پاس آتے، شوہر اگر دوسری شادی کر لی بولے تو بیوی جو پہلی بیوی اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا کہ میرا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، جتنا ملا اتنا ابھی سے لوٹ لو، ابھی سے سینٹ لو، بس ختم، میرا کیا ہوگا، اس لیے پراپرٹی اپنے نام کر لو۔ زندہ رہتے وقت بھی کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کی پراپرٹی پہلے اپنے نام پہ کر لینا، اور بوڑھے لوگوں کو بھی میں آج دیکھتا ہوں کہ ان کے مسئلے آتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی
یہ سوچ کے رکھ لیتے ہیں پراپرٹی ہمارے پاس کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھیے احتیاط کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس پر لڑائیاں جھگڑے کورٹ کیس پنچایت تک چلے جانا صرف ایک پراپرٹی کے لیے کہ وہی مجھے بچائے گا، وہی میرا کام آئے گا، یہ غلط ہے۔ جب اگر انسان ہی مر گیا تو پراپرٹی لے کے کیا کریں گے؟ جب شوہر ہی مر گیا تو پراپرٹی لے کے کیا کریں گے؟ ایسی چیز نہیں ہے۔ تو بھروسہ اللہ پر ہو، کھلانے والا اللہ، کھلانے والی پراپرٹی نہیں، کھلانے والا شوہر بھی نہیں، بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ ہاں محنت کرتا ہے لیکن برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر جھگڑے ہر مسئلے کا حل اللہ پہ بھروسہ اگر ہمارا ہو تو تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے مسائل کے تمام مسائل کے جو بھی غم اور پریشانیاں تکلیفیں یہ دور ہو سکتی ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام کا بھی بھروسہ کیا تھا؟ اللہ مجھے کھلائے گا، حالانکہ وہاں پر کوئی وسائل بھی نہیں نظر آ رہے تھے نا، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی درخت ہے کہ بھائی کچھ پھل توڑ کے کھا سکے، کچھ بھی نہیں، ایک دم وادی ہے وہ، جدھر دیکھو ادھر پورا ریت ہی ریت، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کری، پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کر دیا۔ تو اللہ پہ جیسا ہم بھروسہ کریں گے، جیسا ہم گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے کرتا ہے آج۔ تو بہرحال آج کل کے جو حالات ہیں، خاص طور سے دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ان کو لے کے آج بہت سارے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، بہت سارے مسلمان، چاہے وہ بابری مسجد کا جب سے مسئلہ شروع ہوا ہے، اور کون سا بھائی وہ اور ایک مسئلہ، بہت بڑے مسئلے ہمارے آج کل جو بھی بل پاس ہو رہے ایک سے ایک، ٹھیک ہے نا، وقف بل تو ابھی آیا، CAA NRC وہ بھی چل رہا ہے۔ تو بہرحال ایسے جتنے بھی مسئلے ہیں، جب سے یہ حکومتیں بدلی، تو حکومتیں بدلنے سے بہت سارے مسلمانوں کے دماغوں میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوتا ہوگا، حکومتیں ایسی بدل رہی ہیں۔ تو یاد رکھو ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہو، اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے حکومتوں کو بدلنا، حالات کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتا کن، کیونکہ وہ کن فیکن کا مالک ہے، ہو جا اگر کہہ دیتا تو ہو جاتا بس۔ یہ حکومتوں کو، یہ دشمنوں کو ختم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس سے پہلے اس سے بھی بڑے بڑے ظالم حکومتیں گزری، مسلمانوں پر بڑے سے بڑے ظلم کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برباد کیا، ہمارے سامنے کئی واقعات موجود ہیں قرآن کی شکل میں، قرآن میں واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھروسہ ہمارا اللہ پر ہو، حکومتوں پر نہیں۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نہیں بھائی یہ پولیٹیکل لیڈر کو ابھی سے ہم پکڑ کے رکھ لیں گے تو ہمارا کچھ کام بن جاتا، ہم نقصان سے بچ جاتے، اور اس ڈر سے بھی کئی لوگ اسلام بھی چھوڑ رہے کہ نہیں بھائی ابھی سے چلے جا کے ہم ان کے مذہب کو اختیار کر لیں گے، یا ان سے دوستی کر لیں گے، یا انہوں جیسا بولے ویسا کر لیں گے، یا ان کو خوش کرنے کے کام ہم کریں گے تو پھر کل کے دن ہم بچ جائیں گے۔ ایسا بہت سارے لوگوں کی سوچ بنتے چلی جا رہی۔ تو یاد رکھو اصل میں یہ حکومت کو بدلنا اللہ کے لیے مشکل نہیں، یہ حالات کو بدلنا بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا، امتحان ہمارا ہے۔ ایسے حالات میں اے مسلمانوں تم کیا کرو گے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا بس۔ برے سے برے حالات تم سے پہلے بھی لوگوں پر آئے، تو ایسے حالات تمہارے اوپر آئیں گے تو تم کیا کرو گے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا۔ اگر ہم اللہ کے ہو گئے نا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہی غلطی کرا کے ان دشمنوں کو ہٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بڑی عجیب رہتی ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ جیسا کہ جس بچے سے فرعون کو خطرہ تھا، اس بچے کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچوں کو فرعون نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی بچے کو اسی کے گود میں پالا۔ جس سے خطرہ تھا اسی بچے کو فرعون کے گود میں پالا، اس کے گھر میں پالا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس سے ہی غلطی کروا کے اسی کے دشمن کو اس کے گھر میں پالا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ کی پلاننگ ہم نہیں سوچ سکتے۔ ہم اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے ابھی سے ڈر ڈر کے رہ جائیں کیا ہوتا کہ کیا ہے، ارے ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، لیکن ہم ہمارا ایمان نہیں چھوڑیں گے، ہمارا عقیدہ برباد نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی ایسے کئی واقعات ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو اب آخر میں اس کا نقصان کیا ہوگا، یعنی اللہ پہ توکل نہیں کرنے کا نقصان کیا ہوگا اور توکل رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا، مختصر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آخر میں ایک حدیث سناؤں گا۔ وہ کیا ہے سن لیجئے۔ پہلے تو نقصان،
اللہ پر جن کا بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ پہ جن کا توکل نہیں رہتا جیسا ہونا چاہیے، ان لوگوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ شرک کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ اولاد ہونا بڑی خواہش ہے انسان کی، سب سے بڑی خواہش اولاد مل جائے، مال سے بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، گھر سے بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، ارے مال ملے نہ ملے، گھر ملے نہ ملے، کرائے کے گھر میں رہیں گے، کیا بھی رہیں گے، کیسے بھی رہیں گے، غریب فقیر زندگی گزار لیں گے، لیکن اولاد تو ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اولاد جب نہیں ہوتی تو اولاد کی خاطر انسان اللہ سے مانگا، اس کے بعد بولتا ہے کہ نہیں بھائی اب کچھ فائدہ نہیں ہوا، کوئی تو آ کے مشورہ دے دیے رشتہ داروں میں، سسرال والے، چلو جی فلاں درگاہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں منت مان لو، ضرور اولاد ہو جائے گی۔ شرک کر لیتا ہے۔ اور کئی لوگ مجھ سے اس بات پہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے تو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے، شاید یہ رمضان میں ہی، ایک جگہ میں تاخیرات میں تقریر کے لیے گیا تھا، وہاں پر بھی نوجوان یہی سوال کر رہے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بولتے کہ درگاہ کے پاس نہیں جانا، لیکن ہم لوگ درگاہوں کے پاس جاتے ہیں تو فائدہ ہو رہا نا، فائدہ کیسے ہو رہا؟ درگاہ کے پاس گئے، اولاد کی منت مان لیا، اولاد مل گئی ہم کو، بیماری میں تھے، درگاہ کے پاس چلے گئے، بیماری شفا ہو گئی ہمارے کو، یہ کیسے ہوا پھر؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ دیکھیے اصل میں اس کے پیچھے شیطان کا بہت بڑا کھیل ہے۔ شیطان ہمارا دشمن، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے جہنم میں ڈال دیں۔ شیطان یہی چاہتا نا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہوتی، شیطان کی پلاننگ کیا ہوتی؟ دیکھیے، ایک انسان کی زندگی میں شادی کے 5 سال بعد اولاد ہوگی، لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب انسان شادی ہوا، 1 سال انتظار کرا، نہیں ہوئی اولاد، اب دوسرے سال سے ہاسپٹل جانا شروع کیا، 1 سال یہاں علاج کروایا، نہیں ہوا، اس کے بعد اگلا سال آیورویدک استعمال کیا، نہیں ہوا، اس کے بعد ہومیو ٹرائی کر لیا، نہیں ہوا، 3 سال 4 سال لگ گئے، یہاں وہاں سب ٹرائی کر لیا، کہیں پر بھی نہیں ہوا، برابر جو 5واں سال اس کو اولاد ہونا ہی تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، شیطان اس کے کسی دوست کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں آیا اور آ کے بات پہنچا دیا، کتنی دن انتظار کرتے جی، ابھی چلو فلاں درگاہ کے پاس جائیں گے۔ اولاد ہونے کا وہی وقت تھا، اسی وقت پہ شیطان اس کو لے کے جا کے کسی درگاہ کے پاس لگا دیا، وہاں جا کے وہ منت مان لیا، بابا جی اولاد دے دو۔ حالانکہ تقدیر میں لکھا تھا 5ویں سال اولاد ہونا ہی ہے، ہو گئی۔ اب اس کا یقین ہو گیا کہ درگاہ کے پاس جانے سے اولاد مل گئی۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا گیم۔ اچھا، میں ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہوئے یہ بھی بولا کہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ درگاہ کے پاس جانے سے فائدہ ہو رہا نا، تم بول رہے نہیں جانا، تو اگر وہ غلط ہے تو فائدہ کیوں ہو رہا؟ اس طرح سوال کرتے لوگ، اگر درگاہ کے پاس جانا غلط ہے، گناہ ہے، شرک ہے، تو فائدہ کیوں ہو رہا؟ تو آپ ان سے پلٹا کے ایک سوال یہ بھی کر سکتے ہیں، کیا کوئی چیز جس میں فائدہ ہو تو کیا وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ ہر فائدے والی چیز صحیح ہوتی کیا؟ تو اگر ایسا فائدہ ہونے سے یہ چیز صحیح ہو جاتی تو آج جتنے بھی غیر مسلم مندروں میں جا رہے، کیا ان کو اولاد نہیں مل رہی؟ تو پھر وہاں پر بھی چلے جائیں گے۔ کرسچین آج چرچوں میں جا کے مانگ رہے، کیا ان کی بیماریاں شفا نہیں ہو رہی؟ تو پھر تم بھی چلے جائیں گے کیا چرچ پہ؟ تو وہاں جانے سے فائدہ ہو رہا کا مطلب وہ صحیح نہیں ہے، فائدہ ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح کئی مثال دے سکتے ہیں۔ چوری کرنے میں فائدہ ہے تو کیا چوری کرنا صحیح ہے؟ سود لینے میں فائدہ ہے، کیا سود لینا صحیح ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے سمجھانے والوں کو اس طرح ہم سمجھائیں۔ تو یاد رکھو، اللہ پہ بھروسہ کیسے ہو؟ اللہ دیکھو، مانگنا ہے تو کیسے مانگیں گے؟ اولاد مانگنا ہے، جیسے زکریہ علیہ السلام نے مانگا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، بالکل بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ زکریہ علیہ السلام کی، کوئی امید بھی نہیں ہے، اب اولاد ہونے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو اس بڑھاپے میں بانجھ ہونے کے بعد میری بیوی کے ذریعے سے تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو دے سکتا اللہ۔ میرے اوپر میرے کو بھروسہ نہیں ہے۔ زکریہ علیہ السلام کو خود پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، دعا کر لیے بس، اللہ تعالیٰ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ دے دیا اولاد۔ ہم کیا سوچتے ہیں، 8 سال ہو گیا جی، 10 سال ہو گیا جی، اولادش نہیں ہو رہی، اب کچھ تو بھی کرنا پڑتا، کام تو بھی جانا پڑتا، کیا بھی کر لیں گے، شریعت کے خلاف جائیں گے، شرک کریں گے، تعویذ کریں گے، ناڑے کریں گے، گنڈے کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اولاد ہونا بس مجھے، بس ختم۔
نہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں رہتا. مسلمان کا عقیدہ کیسا رہتا؟ اللہ دینے والا تو ہے، تو نہیں دیا تو دنیا میں کوئی نہیں دیتا، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اللہ تو دے، اللہ تو دے. پھر بھی نہیں مل رہی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، میں اصل میں اس تقریر کو جب بنا رہا تھا تو کچھ علماء کی تقریریں بھی میں جب سنا تھا تو ماشاءاللہ ایسے ایسے واقعات. ایک عالم صاحب ہیں، میرا ایمان اتنا تازہ ہو گیا ان کی وہ باتیں سن کر، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے کچھ واقعات بتا رہے تھے. جیسا کہ وہ بول رہے تھے کہ کسی کے ایک نوجوان بچے کا انتقال ہو گیا، اور جن کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا 18 سال یا 19 سال کا ایسا کچھ تھا ان کا لڑکا، اور وہ سعودی میں رہتے تھے. اور یہ جب سعودی کو گئے تھے عالم صاحب تو وہ خود اپنی گاڑی میں بٹھا کے کھانے وغیرہ کی دعوت کا انتظام وغیرہ کرے. تو جاتے جاتے ان کو راستے میں یہ پوچھے کہ دیکھو آپ کے بچے کا جب انتقال ہوا تو شاید آپ سعودی میں تھے. ہاں سعودی میں تھا. تو شاید آپ اگر انڈیا میں ہوتے تو آپ جلدی شاید ہاسپٹل لے جاتے یا کوئی اور اچھے ہاسپٹل کو لے جاتے، ایسا کچھ تو بھی انتظام ہوتا. عالم صاحب ان سے بول رہے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا، میں اگر انڈیا میں ہوتا تب بھی نہیں ہوتا، اللہ میری مقدر میں جو لکھا وہی ہوا، اللہ تعالیٰ میرے بچے کی موت لکھ دیا شیخ، اس کا انتقال ہونا تھا ہو گیا، میں انڈیا میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کو بھی کبھی کبھی لوگوں کی باتوں سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. لوگ کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہم بولتے نا باتوں میں کئی لوگوں کو بولتے ہاؤ جی جلدی لے کے جانا تھا ہاسپٹل کو، کوئی بیمار ہوتے تو جلدی لے کے جانا تھا، پہلے سے بتانا تھا، پہلے سے اپنی صحت کے بارے میں کیئر نہیں کرے، ان کی کڈنیاں کئی دن پہلے ہی فیل ہو چکی تھی، خیال نہیں رکھے، کیا بولے وہ کھاتے چلے گئے، اگر تھوڑا احتیاط کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کتنے کی بہانے ہمارے پاس. نہیں، کیا بھی احتیاط کرو، کون بھی آؤ جلدی لے کے جاؤ، دیر سے لے کے جاؤ، کون سے ہاسپٹل میں بھی لے کے جاؤ، یہاں نہیں جانا تھا وہاں جانا تھا. ہم پھکٹ کے مشورے بہت دیتے لوگوں کو. نہیں، موت لکھی تھی آ گئی بس ختم، تم کون سے بھی ہاسپٹل کو لے کے جاؤ، موت نہیں رکتی تھی، آنا تھا آ گئی. ایسا ہمارا بھروسہ ہونا، ایسا ہمارا بھروسہ ہونا ماشاء اللہ. تو بہرحال ایسے کئی واقعات ہیں جو ایمان والے، جن کا ایمان اللہ پہ بھروسہ جو مضبوط ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے ایمان تازہ ہو جاتا. بہرحال جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا وہی لوگ درگاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہی لوگ تعویذ گنڈے پیر پرستی وغیرہ تمام شرکی اعمال وہی لوگ کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا. اسی لیے پیر پرستی کیوں کرتے؟ پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو پیر کو پکڑنے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ اللہ ہی میرے مسئلے تمام حل کرتا تو پیر کیا کرتا؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نہیں کرتا تبھی ایمان کمزور ہوا، تبھی تو پیر کے پاس گئے. اللہ سے نہیں ہوتا اسی لیے تو درگاہ کے پاس گئے. اللہ بری نظر سے نہیں بچا سکتا اسی لیے تعویذ بچاتی بول کے لٹکا لیے. اللہ تعالیٰ مجھے جنوں جادوؤں سے نہیں بچاتا اسی لیے تم نیمبواں ناریل لٹکا لیے. اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں نہیں دیتا مجھے یہ تختیاں برکت دیتی بول کے تختیاں لٹکا لیے. بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ کے لیے غور کرو. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیروں میں اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے تعویذاں، گھنگروواں، پتہ نہیں کالے دھاگے پورے بھرے ہوئے، گلے میں 3-4، ہاتھوں میں، کڑوں میں، پیروں میں. اللہ رحم کر، ایک بچے کو دیکھتا ہوں میں حیران. اور ان کا بھروسہ ایک پہ بھی نہیں رکتا. جو لوگ تعویذاں لٹکاتے درگاہ کے پاس جاتے نا، ان کا بھی ایک جگہ نہیں رکتا. اگر آپ بول دیے یہ تعویذ لٹکاؤ، یہ لٹکا لیتے، کل کے دن کوئی اور آ کے بولا تو وہ لٹکا لیتے، اور ایک بول دیا کہ نہیں کم ہو رہا بولے تو اور ایک بھی لٹکا لیتے. وہ چلتے رہتا سلسلہ. درگاہ کے پاس جانے والے بھی کبھی ایک درگاہ پہ نہیں رکتے. انہوں یہاں جاتے، یہاں کم نہیں ہو تو وہاں بھی جاتے، وہاں کم نہیں ہو تو وہاں جاتے، ہر جگہ پھرتے رہتے، شرک میں ڈوبتے رہتے. اس لیے جس کا بھروسہ اللہ پہ ہے، اللہ دیے تو دیتا، نہیں دیا تو اللہ تو نہیں دیتا. میرے حق میں جو بہتر ہے فیصلہ تو کرنے والا. نہیں دیے تو بھی اللہ میں راضی ہوں بس. اللہ اولاد نہیں بھی دیا تیری مرضی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ خواہش ہے، چاہت ہے انسان ہونے کی ناطے اللہ تو دے. میں مانگ رہا ہوں، میں تجھ پہ بھروسہ کروں گا، لیکن میں ہرگز شرک نہیں کروں گا. اللہ تو نہیں دیا تو میں کسی درگاہ کے پاس نہیں جاؤں گا، تو نہیں دیا تو میں کسی پیر کے سامنے نہیں جاؤں گا. دینے والا تو ہے بس. اس طرح ہمارا عقیدہ ہو تو پھر لوگوں کے باتوں کا رنج اور غم بھی نہیں ہوتا. دیکھیے، پہلے جس کا توکل
اللہ پہ نہیں رہتا، بھروسہ نہیں رہتا، انہوں شرک کر لیتے. اور دوسرا رنج اور غم اور بے چینی کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے. کیسے؟ ابھی جیسا کہ اولاد کی میں مثال دیا، اب شادی ہوئی 2 سال ہوا 3 سال ہوا، یہ رشتہ دار پوچھ رہا، وہ رشتہ دار پوچھ رہا، کسی کا رشتہ نہیں آ رہا. کیا ہوا جی تمہاری بچی کا رشتہ نہیں آیا؟ کیا ہوا جی نہیں آیا؟ اب لوگوں کے پوچھنے کی وجہ سے زیادہ ٹینشن، زیادہ رنج، زیادہ غم. لیکن جس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا نا، ان لوگوں کیا بولتے؟ اللہ دیے جب ہوتا جی الحمدللہ. اولاد نہیں ہوئی، ہاں نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں جب لکھا تب ہوتا، بس ختم. دل کو سکون. نہیں تو ارے شام میں اب نیند نہیں آتی، آج انہوں بھی پوچھ کے گئے کیسا کی کیا ہے کی، آج انہوں بھی پوچھے، آج یہاں جا کے بھی شرم آ گئی، آج وہاں جا کے بھی مجھے ذلیل ہونا پڑا، اتنے لوگ یہ سوال کر رہے کب ہوتا، کیا ہوتا، کیسا ہوتا، رنج غم ٹینشن، یہ تمام چیزیں. پھر اسی طرح انتقال ہو گیا کسی کا، جیسا کہ میں ابھی بتایا، بیٹے کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، نوجوان کا، جو بھی ہوا. انتقال ہونے کے بعد رونا دھونا، شکوے شکایتیں، کفریہ الفاظ، یہ تمام چیزیں کون نکالتے؟ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا. ورنہ جس کا اللہ پر بھروسہ رہتا وہ بولتے تھے اللہ میرے بچے کی زندگی اتنی ہی تو لکھا تھا، ہو گیا بس ختم، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں. ہاں جو انسانی فطرت کے طور پر رونا آتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تو ہوگی، لیکن اس غم میں خود ہم اپنا نقصان نہیں کر لیں گے، اس پریشانی کو اور زیادہ نہیں بڑھائیں گے. پھر اسی طرح کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی کا رشتہ جلدی نہیں آ رہا، اولاد نہیں ہو رہی، یہ تمام چیزوں میں رنج غم پریشان نہیں ہوں گے. اللہ جب دینا ہے تب دیتا، ہم کوشش کریں گے، بس رشتہ کب ملنا ہے تب مل جائے گا، شادی جب ہونا ہے تب ہو جائے گی، ہم کوشش کریں گے، برابر ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا نقصان کیا ہوتا؟ حسد، جلن اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے بہت سارے لوگ. جیسا کہ دوسروں کے کاروبار میں ترقی دیکھے، دوسروں کی زندگیوں میں خوشی دیکھے تو خود جلنے لگ گئے. ان کی بچیوں کی شادیاں جلدی ہو گئے، ان کو اولاداں ہو گئے، ان کو گھراں مل گئے، ان کو سونا مل گیا، ان کو زیور مل گئے، انہوں دیکھو ترقی کر لیے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ کون کریں گے؟ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. لیکن جن کا بھروسہ ہے وہ کیا بولیں گے؟ اللہ ان کی تقدیر میں لکھا ان کو مل گیا، ہماری تقدیر میں جب لکھا تب ہم کو بھی ملے گا. تو وہ حسد نہیں کریں گے، کسی سے جلیں گے نہیں، اور ڈپریشن کا شکار تو بالکل بھی نہیں ہوں گے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، کیا کریں گے؟ اللہ لکھا تھا، نقصان لکھا تھا، چلو نیکسٹ ٹائم اچھی کوشش، اچھی پلاننگ کے ساتھ اور آگے بڑھیں گے. اس طرح پھر ان کی اچھی کوشش ہوگی. پھر اسی طرح چوتھی چیز، ڈر ڈر کے زندگی نہیں گزارتے ہیں. یعنی نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہوگا، جو لوگ اللہ پر توکل نہیں کرتے وہ لوگ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. کیسے؟ کہیں بھی جاؤ، جتنے بھی یہ درگاہ پرست اور تعویذ پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگیاں پوری ڈر ڈر کے زندگی گزرتی. جی کیسے؟ کہیں بھی چلے گئے تو ان کو ڈر لگتا ہے، یہاں کیا ہے کہ، وہاں کیا ہے کہ، رشتہ دار کے گھر میں گئے کھانے میں کیا ملا ہے کہ، پانی پی رہے تو بھی ڈر لگتا، پانی میں کیا تو بھی ملا کے دیے ہوں گے، کچھ تو بھی پھونک کے دیے ہوں گے، کچھ تو بھی پڑھ کے دیے ہوں گے. ہر جگہ ان کو ڈر ہی رہتا. یہ مجلس میں گئے تو کون کیا کر دیتا کہ، وہ مجلس میں گئے تو کون بری نظر دیکھتا کہ، وہ کون جادو کرتا کہ، یہی ڈر ڈر کے ان کی زندگیاں گزرتی. لیکن جن کا اللہ پر بھروسہ رہتا، ارے میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے کسی جن جادو بری نظر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مجھے اللہ پہ بھروسہ کر لیے الحمدللہ. اسی لیے میں اکثر جن کو بھی تعویذوں کے بارے میں سمجھاتا ہوں، وہ میرے اپنے بچوں کی مثال دیتا ہوں زیادہ تر. ارے بھائی تم لوگ تعویذ کیوں لٹکا ہے تمہارے بچے کے گلے میں؟ بولتے کہ نہیں مول صاحب فلاں جن سے، بری نظر سے، جادو سے، شیطانوں سے، اس سے بچنے کے لیے. اچھا جو لوگ نہیں لٹکاتے ان کا کیا بھائی؟ کیا ان کے بچے زندہ نہیں رہیں گے؟ دیکھو ہمارے اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ابھی تو 5 بیٹے ہیں. کسی کے گلے میں کبھی کوئی تعویذ دیکھے آپ؟ کبھی کوئی چیز دیکھے کیا ہمارے بچے زندہ نہیں رہ رہے؟ کیا میرے بچے مر چکے ہیں؟ کیا میرے بچے کوئی نقصان ہوا؟ کیا ان کو جنہ پکڑ لیا آ کے؟ کچھ بھی نہیں نا. تو جب اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ بغیر کسی چیز کے ماشاءاللہ اچھی طرح سے صحت مند مکمل سب کچھ ٹھیک رکھے گا. اب جو لوگ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے وہی یہ تعویذ، وہ تعویذ، یہ گھنٹی، وہ کوڑی، یہ سیپی سب لٹکا لیتے ہوئے پھرتے ہیں. تو اس لیے ان کی زندگیاں ڈر ڈر کے گزرتی ہیں ماشاءاللہ. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد 5ویں چیز جو نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. آخری نتیجہ ان کا یہی نکلتا ہے، خود کا نقصان اور دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں. کاروبار میں نقصان ہوا، اب کیا کروں، قرضے زیادہ ہو گئے، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، کوئی رشتہ دار قرض نہیں دے رہا، کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی نزدیک نہیں آ رہا، میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، جا سیدھا کسی پانی میں کود کے مر گیا.
گیا پھانسی لگا لیا، لٹک گیا۔ سسرال والے ستا رہے جہیز کے لیے، کیا کریں گے؟ ظلم کرنے والی ساس ملی، ظلم کرنے والا شوہر ملا، کوئی راستہ نہیں ہے، اب میرے لیے تمام راستے بند ہو گئے۔ سیدھا گئی ندی میں کود کے مر گئی، ریل پٹری میں جا کے سو گئی۔ کیوں جی؟ کیوں خودکشی کرنا پڑا؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا، یہ شوہر ظلم کرنے والے ملا، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ سدھر بھی سکتا، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اللہ اس کو ہدایت دیتا۔ پہلے تو یہ کوشش، اگر نہیں ہو رہا، اس سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ راستہ دکھا، اس سے الگ ہو جائیں گے، دوسری شادی کر لیں گے، راستے رکھا نا اللہ تعالیٰ۔ مریں گے نہیں، موت مسائل کا حل نہیں۔ کاروبار میں نقصان ہوا، کوئی بات نہیں، یہ نقصان ہوا، قرضوں میں ڈوبے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، دوسرا کاروبار شروع کریں گے، دوسرا کام کریں گے، اور کوئی راستہ ڈھونڈیں گے جہاں سے مل سکے۔ ارے آج اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ قرضوں کا، پیسوں کا، تو ہم ہر 2 دن میں ایک نیوز، ہر دن ہی ایسے نیوز آتے ہوں گے، قرضوں کی وجہ سے لوگ ایسے خودکشیاں کر رہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، باپ کاروبار میں نقصان ہوا، قرضے زیادہ ہو گئے، اب میں اکیلا مروں گا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، یہ سوچ کے پہلے بچوں کو قتل کر کے خود مر جا رہا۔ شوہر مار رہا، ستا رہا، سسرال والے ظلم کر رہے، تو عورت کیا کر رہی ہے؟ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے جا رہی، ایک ایک کر کے سب کو ندی میں، پانی میں پھینک دے رہی، پھر انہیں بھی ڈوب کے مر جا رہی۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ بے صبراپن، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں رہنے والوں کے، لوگوں کے یہ نتیجے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو خودکشیاں ہیں، یہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے فلم ایکٹر، ایکٹریسز، ان کی زندگیاں دیکھو، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک، کروڑ پتی لوگ جو تھے ایک زمانے میں، وہ لوگ ایسے ذرا تھوڑا سا کچھ نقصان ہو گیا، کچھ مسائل آ گئے، زندگی میں پریشانیاں آ گئے، فوراً خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ گھروں میں جی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں، وہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا مجھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں اپنے قتل کر دے کے خود آنکھوں کے سامنے خود قتل ہو کے مر جا رہے، سولی پہ بچوں کو لٹکا کے خود لٹک جا رہی۔ کیسا ان کا دماغ کیسا بن جاتا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال اس لیے اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہوگا، مسائل کتنے بھی خطرناک آ جائیں گے، کتنے بھی خطرناک آ جائیں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے، بس اللہ ہمارے مسائل کا حل نکالنے والا ہے۔ اس طرح اور ہم دیکھتے ہیں ابھی ایگزام ریزلٹس آنے کے دن ہیں، کئی نیوز یہ بھی آ جاتے ہیں نا، 10th فیل ہو گیا، مر گیا، سوسائڈ کر لیا، انٹر میں فیل ہو گئی لڑکی، سوسائڈ کر گئی۔ ارے ہر مسئلے کا حل سوسائڈ، ہر مسئلے کا حل خودکشی نہیں؟ ارے ایک مرتبہ فیل ہو جائیں گے، سپلیمنٹری لکھ سکتے نا بھائی، ہیچ نہیں ہے، کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ۔ تو اندر سے جو ہمت آتی نا، میں نیکسٹ ٹائم لکھوں گا، پاس ہوں گا، بولے سو جو ہمت ہے، وہ ہمت کہاں سے آتی؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے۔ تو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو ہمت ختم ہو گئی تو خودکشی۔ تو بہرحال اس لیے یاد رکھو، کسی بھی مسئلے کا حل خودکشی نہیں، مسائل کا حل اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پہ تم جیسا بھروسے کرو، اللہ تعالیٰ ویسا راستے آسان کرتا۔ اور بھروسے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد آئی، خاص طور سے بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے کئی لوگ سوال کرتے مجھ سے، توحید پرست نہیں مل رہا، توحید پرست نہیں مل رہا، سنت طریقے پہ شادیاں کرنے والا نہیں مل رہا، اب کیا کرنا؟ جو ملا اس کو شادی کر کے دے دینا؟ نہیں، تمہاری نیت جیسے ہوگی اللہ ویسے فیصلے کرتا۔ اگر نیت یہ ہو، دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو رشتہ بھیجنے والا ہے، کریں گے تو ہم توحید پرست دیندار مواحد سے کریں گے، نہیں کریں گے تو بغیر شادی کے رہ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی مشرک سے ہم شادی نہیں کریں گے، اس نیت سے دعا کرتے ہوئے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رشتے بھیجے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بغیر نکاح کے رہ جائیں گے، لیکن شرک کر کے مریں گے جہنم میں چلے جائیں گے، بغیر نکاح کے رہ جائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا، مرنے کے بعد تو آخرت میں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایمان ایسا ہو اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے کرتا۔ لیکن اگر ہماری نیت ہی ایسی ہو، اللہ ٹھیک ہے تھوڑا تو کوشش کر لیتے، لیکن نہیں آ رہے نا رشتے، دیندار کے رشتے، تو بے دین ہی صحیح، بعد میں سدھار لیں گے، کچھ تو بھی ہو جاتا، یہ نیت بھی اگر دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ رشتے نہیں بھیجتا۔ اور دینداری کے ساتھ ساتھ دیندار ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دنیا بھی ہونا، یہ بھی نیت ہے، اللہ دیندار بھی ہونا، تھوڑا مالدار بھی ہونا، یہ دو نیتیں رکھ کے اگر ہم ڈھونڈیں گے رشتے تب بھی نہیں آ رہے تو بے دینوں کو دے کے
مالداروں کو دے کے شادی کر کے دے دے رہے۔ جب نیت ہو تو نیت صاف ہو، اللہ اگر دیندار ہی ہم چاہتے ہیں، اب وہ دیندار غریب ہو مالدار ہو کیسا بھی ہو، صرف دیندار ہے اور پسند ہے، اس کے اخلاق ہمیں پسند ہے، اس کی دینداری پسند ہے، اتنا اعتبار ہے کہ وہ بچی کو کھلائے گا، محنت کرنے والا ہے، ہم نکاح کر کے دے دیں گے۔ اگر ایسی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال نیت ہماری صاف ہو، ہر مسئلے میں ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اور فائدہ، یہ تو نقصان ہوئے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو یہی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو فائدہ بھی یہی ہوگا، اس کا الٹ ہی فائدہ ہے۔ تو جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا انہیں شرک کرتا، جس کا اللہ پہ بھروسہ رہتا انہیں شرک نہیں کرتے، جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا انہوں رنج غم پریشانی بے چین میں رہتے، اور جس کا اللہ پہ بھروسہ رہتا وہ رنج غم پریشانی بے چینی میں نہیں رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ اور جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا وہ حسد جلن ڈپریشن کی شکار ہو جائیں گے، جس کا اللہ پہ بھروسہ رہتا وہ حسد نہیں کریں گے، جلن نہیں کریں گے، ڈپریشن کا بھی شکار نہیں ہوں گے۔ چوتھی چیز، جو ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں اللہ پہ، جن کا بھروسہ نہیں رہتا، لیکن جن کا اللہ پہ بھروسہ رہتا وہ صرف اللہ سے ڈرتے، دنیا والوں سے نہیں ڈرتے۔ پانچویں چیز، اللہ پہ جن کا بھروسہ نہیں ہے وہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، لیکن جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے۔ اب آخری بات، 6واں فائدہ وہ یہ ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا، بغیر حساب کے۔ کیسے؟ دیکھیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کیا بولے؟ بغیر حساب کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کرنے کا حکم دیتے، اور نہ کسی کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جھاڑ پھونک نہیں کرتے کا مطلب شرکیہ کفریہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ تو بھی منتر دعائیں پڑھ دے رہے، تعویذ گنڈے لٹکا رہے، وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، بس اللہ پہ بھروسہ کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ کرنے کا کسی کو حکم دیتے، اور کسی کو منحوس نہیں سمجھتے، یہ منحوس ہے وہ منحوس ہے، یہ اچھی چیز نہیں وہ اچھی چیز نہیں، ایسا بھی نہیں بولتے، وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بلی نقصان کرے گی، چپل نقصان کرے گا، کوا نقصان کرے گا، یہ دن نقصان کرے گا، یہ تاریخ نقصان کرے گی، نہیں، کوئی نقصان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو لکھ دیا وہی ہوگا۔ اس طرح اللہ پہ جو بھروسہ کرتے وہ لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرتا۔ یہ 6واں فائدہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بنیں۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں صرف تجھ پر ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے تمام